صدر مملکت کی حکم عدولی۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے آج اپنا بیان جاری کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی حکم عدولی کی گئی ہے۔ صدر نے ٹویٹ میں کہا، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے آفیشل سیکرٹ ترمیمی بل 2023 اور پاکستان آرمی ترمیمی بل 2023 پر دستخط نہیں کیے کیونکہ میں ان قوانین سے متفق نہیں تھا۔ میں نے اپنے عملے سے کہا کہ وہ بغیر دستخط شدہ بلوں کو مقررہ وقت کے اندر واپس کر دیں تاکہ انہیں غیر مؤثر بنایا جا سکے۔ میں نے ان سے کئی بار تصدیق کی کہ آیا وہ واپس جا چکے ہیں اور مجھے یقین دلایا گیا کہ وہ جا چکے ہیں، تاہم مجھے آج علم ہوا کہ میرا عملہ میری مرضی اور حکم کے خلاف گیا۔ اللہ سب جانتا ہے، وہ انشاءاللہ معاف کر دے گا، لیکن میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو ان سے متاثر ہوں گے۔ آئینی ماہرین کے مطابق یہ آئین شکنی اور آرٹیکل 6 کا کیس ہے۔ شاہ محمود قریشی کا جسمانی ریمانڈ منظور۔ وائس چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کو کل ان کے گھر سے سائفر کیس میں گرفتار کیا گیا اور آج عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت میں پیشی کے وقت ڈیوٹی جج احتشام عالم نے سماعت کو ان کیمرہ ڈکلیئر کر دیا، جس کے بعد 1 روزہ جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ سنایا گیا۔ عدالت میں پیشی کے وقت شاہ محمود قریشی نے کہا، عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، ہم نے پاکستان کی سالمیت پر نہ کبھی سمجھوتا کیا نہ سازش۔ قوم کے لیڈر کی غیر قانونی قید کو 16 روز گزر گئے۔ چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 16 روز گزر گئے۔ عمران خان کو حق دفاع سے محروم کر کے سنائے جانے والے غیر قانونی فیصلے کے خلاف سماعت 22 اگست کو مقرر ہے۔ عمران خان کا واحد جرم قوم کی حقیقی آزادی پر سمجھوتا نہ کرنا ہے۔ بنیادی سہولیات کی فراہمی اور اڈیالہ جیل منتقلی سمیت مختلف کیسز کی سماعت بھی اگلے ہفتے ہوگی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں ترامیم کے مسودوں پر دستخط کے معاملے پر صدر مملکت کی ٹویٹ۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے صدر مملکت کی ٹویٹ پر گہری تشویش کا اظہار۔ صدر مملکت کی ٹویٹ ہر لحاظ سے غیر معمولی، تشویشناک اور ناقابل تصور ہے۔ صدر مملکت کی ٹویٹ کے بعد پوری قوم میں بے چینی اور اضطراب کی سنگین لہر نے جنم لیا ہے۔ صدر مملکت کی ٹویٹ نے ریاستی نظام میں اوپر سے لے کر نیچے تک پھیلے مہلک ترین انفیکشن کو قوم کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے۔ صدر مملکت کی ٹویٹ کے مندرجات کا ہر زاویے اور ہر پہلو سے جائزہ لے رہے ہیں۔ صدر مملکت کی ٹویٹ کے مفصل جائزے کے بعد اپنا رد عمل قوم کے سامنے رکھیں گے۔ ترجمان تحریک انصاف۔ پارٹی عہدے چھوڑ دیے مگر جان پھر بھی نہ چھوٹی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سابق جنرل سیکرٹری اسد عمر کو آج اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا۔ اسد عمر کے وکیل کے مطابق سائفر کیس کی تیاری مارچ سے تھی۔ FIR پر ریٹائرڈ افسر کے دستخط۔ چیئرمین عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف درج ہونے والی FIR پر مارچ 2022 میں ریٹائرڈ ہو جانے والے افسر کے دستخط ہیں، جس نے آج بھی وفاقی ہوم سیکرٹری کے طور پر FIR درج کروائی ہے، جس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو سائفر کیس میں پھنسانے کا منصوبہ پہلے سے بنایا گیا تھا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں ترامیم کے مسودوں پر صدر مملکت کے دستخطوں کا معاملہ۔ پاکستان تحریک انصاف کا صدر مملکت کی چشم کشا ٹویٹ کی روشنی میں عدالت عظمیٰ سے فوری رجوع کرنے کا فیصلہ۔ آئین و قانون، شہریوں کے بنیادی حقوق اور جمہوریت و پارلیمان کی بقا و سلامتی کے لیے خوف و خدشات سے اوپر اٹھ کر موقف اختیار کرنے پر صدر مملکت سے اظہار تشکر۔ قومی اور عدالتی سطح پر صدر مملکت کے موقف کی بھرپور تائید و حمایت کا اعلان۔ اقتدار ختم، شہباز شریف واپس اپنے وطن روانہ۔ پاکستان میں 1.5 سال فسطائیت کا ہر ریکارڈ توڑنے والے شہباز شریف اقتدار ختم ہوتے ہی واپس اپنے وطن برطانیہ روانہ۔ شہباز شریف عمران خان کے دور میں کمر درد کے مریض رہے مگر اپنے دور حکومت میں ایک بار بھی کمر درد کی شکایت نہیں کی۔ اب اقتدار ختم ہوتے ہی بیماری بھی دوبارہ واپس آ گئی۔ نواز شریف کی واپسی پھر منسوخ۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے عمران خان کے گرفتار ہونے کے بعد شور مچایا تھا کہ نواز شریف اب واپس آ رہے ہیں، مگر نواز شریف پر جیل میں قید عمران خان کی مقبولیت کا خوف مزید بڑھ گیا ہے۔ پاکستان واپسی کا پروگرام پھر منسوخ کر دیا۔ سزا یافتہ مجرم نواز شریف پاکستان سے علاج کروانے کا بہانہ بنا کر لندن گئے تھے۔ لندن سے دیگر ممالک بھی گئے مگر پاکستان میں عمران خان کے خوف سے نہیں آ سکتے۔ پاکستانی ٹیکسٹائل مصنوعات کی برآمدات میں ماہانہ بنیادوں پر 11% کمی ریکارڈ۔ پاکستانی بیورو آف اسٹیٹسٹکس PBS نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ٹیکسٹائل برآمدات میں ماہانہ بنیادوں پر 11% کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے مہینے جولائی کے دوران ٹیکسٹائل کی برآمدات $1311.669 ملین رہی، جو گزشتہ سال 2022 اور 23 کے اسی مہینے جولائی کے دوران $1481.173 ملین تھی، اور اس میں 11.44% کمی واقع ہوئی ہے۔ معاشی ترقی اور مہنگائی ختم کرنے کے نام پر آئی PDM حکومت نے ہر شعبے میں معیشت کو بے پناہ نقصان پہنچایا۔ پشاور ہائی کورٹ کا اہم حکم نامہ جاری۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے اہم ترین احکامات تمام اضلاع کو جاری کر دیے۔ عبوری ضمانت ملنے پر کسی شخص کو دوسرے مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جا سکے گا۔